बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चरों का नया सिलसिला जो डॉक्टर बर्नस्टीन के थ्योरी के मुताबिक शुरू किया था, ये उस सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर है। ये टाइप 2 के वो मरीज़ जिन्होंने कीटो डाइट पे अमल किया 6 महीने 9 महीने और उसके बावजूद ये 15-20% मरीज़ होते हैं, उनकी शुगर 200 से कम नहीं हो रही या 180-90 है, HbA1c 8-9 रहती है, उम्र 50 साल से कम है, क्रिएटिनिन 1.4 से ऊपर है और यंग हैं, उनको फ़ौरन इंसुलिन पे शिफ्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनका पैंक्रियास 60-70-80% काम नहीं कर रहा, और ये 200 जब शुगर रहेगी और ये 8-9 पे जब HbA1c रहेगी तो वो पूरी कम्युनिकेशन जो पिछले लेक्चर में 74 में और मैं उनमें बता चुका हूँ वो सारी इनको हो जाएंगी। इसलिए बराए मेहरबानी ये उनको गौर से सुने। ये सिर्फ वो मरीज़ होंगे जिन्होंने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद उनका शुगर नहीं, जिनकी आ गई है वो तो ऐश करें, उनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, वो निकल गए इसमें से 80% लोग। ये वो 10-15-20% हैं जिन्होंने, जैसे मैंने बताया था कि सल्फोनाइल यूरिया ड्रग लेते रहे हैं, 10-15-20 साल हो गए हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को सही तरह मैनेज नहीं की, उनका पैंक्रियास के बारे में है। तो ये क्लियर कर लें बात, तो उनको आ जाना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। दूसरा वो मरीज़ जैसे मैंने बताया था कि जो कि पतले हैं, कहते हैं जी आप कहते हैं इंसुलिन मोटा होता है, पतले मरीज़ हैं, उनका जैसे मैंने बताया था कि उनकी 1.5 शुगर है, एक होती है 1, 1.5 और 2, उनको फ़ौरन सी पेप्टाइड और गैट टेस्ट करना चाहिए एंटीबॉडी का। इसका मतलब वो टाइप 2 नहीं थे, गलती से टाइप 2 में डायग्नोज हो गए, जो उनका वेट कम था, पतले थे, लेकिन फिर भी शुगर उनको जब वो सल्फोनाइल देते हैं तो 2-3 साल बाद वो टाइप 1 में आ जाते हैं। तो वो क्लियर करके अगर पहले दिन से ही वो इंसुलिन पे आ जाएंगे तो बाकी ज़िंदगी उनकी कॉम्प्लिकेशनों सारों बीमारियों से बच जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ। हमारा जिस्म 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी इंसुलिन बनाता रहता है, उसको कहते हैं बेसल इंसुलिन, क्योंकि ये अगर ना बनाए तो हमारे जिस्म की जो मसल है, प्रोटीन है, वो वेस्ट हो जाएगी। दूसरा, हमारे लिवर से जो ग्लूकोज आती है वो आके लेवल को बढ़ा देगी। उसके लिए ये 24 घंटे हमारे जिस्म में थोड़ी बहुत इंसुलिन बनती रहती है, और ये टोटल बॉडी इंसुलिन का कोई 50% होती है। नॉर्मली वो कहते हैं कि 40 से 50-60 यूनिट इंसुलिन हमारी बॉडी डेली बनाती है। तो समझ लें कि 30 यूनिट जो हैं वो बेसल हैं, जो 24 घंटे बनते हैं थोड़े थोड़े, और बाकी 30 यूनिट जो है 10-10 यूनिट नाश्ते में आएंगे, 10 दोपहर खाने पे आएंगे, 10 रात के खाने पे आएंगे। ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी कोशिश भी यही होती है, बर्नस्टीन की खासकर, कि बेसल बोलस रजीम जिस तरह हमारी बॉडी काम करती है वैसे ही हम दवाइयाँ भी दें ताकि वो बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाएँ। बेसल इंसुलिन के लिए बहुत अच्छी इंसुलिन आ गई हैं, जैसे लेंटस है, लिवामिर है और NPH है। ये 3 लॉन्ग एक्टिंग है, इनका असर 18 से 24 घंटे 20 घंटे तक होता है, लेकिन इनका मेन असर जो है 12-13 घंटे रहता है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए पहले तो हम इनको 24 घंटे में एक इंजेक्शन देंगे, उसके बाद फिर आप 12 घंटे बाद भी दे सकते हैं, जैसा खासकर टाइप 1 में या कोई बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो तो। इसको कहते हैं बेसल इंसुलिन। ये बहुत सेफ़ है, इनसे शुगर लो कभी नहीं होती। इसलिए मैं अभी रिकमेंड करूंगा टाइप 2 वाले भी, अगर जैसे उनका 30% काम कर रहा है तो 30% 30 यूनिट बन रहे हैं तो 30 यहाँ से ले लें, तो आगे कम्प्लिकेशन ना हो। शुगर 100 से नीचे रखनी है आपने, सबसे बचना है अगर तो हार्ट अटैक से। ये थ्योरी है उनकी। दूसरा, जब हम नाश्ता करते हैं तो एक इंसुलिन ज़्यादा आती है, दोपहर के खाने पर भी आएगी, फिर रात के खाने पर भी है। इसको कहते हैं बोलस इंसुलिन, बोलस डोज इकट्ठी आती है। बेसल थोड़ी सी, जैसे आप टेस्ट कराते हो तो होता है ना 4 से 20 तक नॉर्मल है, तो ये 4 जो लेवल आप बताते हैं ये बेसल इंसुलिन है। ये इस 3-4 ये रहती है 24 घंटे, ज़ीरो नहीं होती कभी भी। और जब खाना खाएंगे तो एकदम सर जाएगा, 70-80-90-100 पे जाएगी। जैसे हम 2 घंटे बाद कराते हैं शुगर जब 2 घंटे बाद ऊपर जाती है पीक, इंसुलिन की भी पीक आती है। इसको समझ लें, इसको बोलस कहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर इंसुलिन है, नोवा रैपिड है, हिमालोग है, एपिड, ये बोलस इंसुलिन हैं। लेटेस्ट इंसुलिन आई हैं, बहुत अच्छी इंसुलिन है, लेकिन इस इंसुलिन का एक नुकसान है कि अगर आपने लगा लिया और खाना ना खाया तो शुगर लो हो जाएगी, या ज़्यादा लगा लिया तो फिर भी शुगर लो हो जाएगी। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम खा लिया फिर भी, इसलिए इनको बहुत एहतियात से डोज कैलकुलेट करके लगाया जाता है। मैम, अपनी बॉडी की इंसुलिन के बारे में जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि वो बहुत स्ट्रांग इंसुलिन होती है। वो एक यूनिट इंसुलिन जो है 125 से लेके 1000 मिलीग्राम तक शुगर कम करती है, और ये जो अभी रेगुलर इंसुलिन है ये 35 से 40 मिलीग्राम शुगर कम करती है खून में, 1 यूनिट। फर्स्ट करो आपकी 200 है तो आप 100 बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 यूनिट लगाएंगे।
یہ اس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اچھا انسولین پہلے جو تھی وہ بووائن تھی یا پورسین، جو سور سے بنتی تھی یا بیف سے بنتی تھی، بیل سے. اس سے الرجی ہوتی تھی، ریئیکشن بہت ہوتے تھے. لیکن اب بہت سیف آ گئی ہیں ریکمبینٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ. بالکل جیسے ہماری ہیومن انسولین ہے ویسے انہوں نے انسولین کو ہیومن انسولین بھی کہتے ہیں. اس سے ریئیکشن کم ہوتے ہیں، ریزسٹنس نہیں پیدا ہوتا، اور فیٹ جہاں لگاتے ہیں وہ لیپوڈسٹرافی کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، وہ ریئیکشن نہ ہونے کے برابر. اس میں دو ہی ہیں ہیومن، ایک ریگولر انسولین ہے اور ایک این پی ایچ ہے. دوسری جو ہیں وہ انالاگ ہے، انہوں نے تھوڑی سی چینج کر کے ان کا ایکشن تیز کر دیا گیا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے، یہی آج کا لیٹسٹ جو چل رہا ہے سارا. برنسٹین کا جو سب سے اسٹرانگ تھیوری ہے، جو کہ ابھی تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کہ آپ کھانے کی مقدار فکس کر دیں اور وقت بھی فکس کر دیں تو آپ کی دوائی فکس ہو جائے گی، اور ساری زندگی آپ کو ٹیسٹ میسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کبھی ہفتے بعد کر لیا، 10 دن بعد کر لیا. اگر آپ کھانا چینج کرتے رہیں گے، ہر دفعہ ہر کھانے پہ آپ نئی چیزیں لیں، تو پھر اس سے کنٹرول کبھی بھی نہیں ہوگی، اور انسولین سے بھی نہیں کبھی کنٹرول ہوگی. ایک کھانے کا ٹائم فکس کر دیں، اور ایک کھانے کی مقدار فکس کر دیں، اور چیزیں فکس کر دیں. یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں اگر بیسٹ کنٹرول چاہتے ہیں آپ. تو نہیں تو پھر اوپر نیچے وہ جیسے بتایا تھا رولر کوسٹر، اور وہی ڈیمیج کرتا ہے زیادہ. اگر آپ کے لین میں چل رہی ہے 100 120 130 کے رینج میں، تو پھر اتنی زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتی. 2-3 فارمولے ہیں ڈوز کیلکولیٹ کرنے کی. ایک یہ رف فارمولہ ہے لانگ ایکٹنگ کے لیے، کہ آپ کا باڈی ویٹ ہے ڈیوائڈ بائی 4. فرض کرو 80 کلو ہے، 4 پہ تقسیم کریں تو 20 یونٹ یہ جو ہے نا بیزل انسولین رات کو آپ نے لگا لینے ہیں. بولس نہیں، بولس تو ہر کھانے سے پہلے لگتی ہے. یہ 2 چیزیں یاد کر لیں آپ. دوسرا طریقہ یہ ہے، کوئی لوگوں کا پتہ نہیں پینکریاس کتنا کام کر رہا ہے. ٹائپ 2 میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، آپ کا پینکریاس 50% ڈیمیج ہے، 60 ہے، 70 ہے. کوئی ایسا ٹیسٹ ایجاد نہیں ہوا، اس لیے اس کے لیے 0.2 ویٹ سے ملٹیپلائی کریں، 0.3 سے کریں، 0.4 سے کریں تو یونٹ بڑھتے رہیں گے. پہلے کوشش یہ کرنی ہے آپ نے 0.2 سے شروع کریں. 16 یونٹ بنیں گے. 10 یونٹ آپ نے رات کو لگا دیں، یا 8 بیزل کر لیں، 8 بولس کر لیں کھانے سے پہلے. اگر 0.3 سے نہیں کنٹرول ہو رہا، پھر آپ 24 یونٹ کر دیں گے، پھر 32 یونٹ. اپنے ویٹ کو ملٹیپلائی کر دیں. جو آپ کا ویٹ کم ہوتا رہے گا، آپ کی انسولین کم ہوتی رہے گی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جو کاربوہائیڈریٹ کم کریں گی، انسولین کم ہو جائے گی. تو کوشش کرنی ہے، نارمل انسولین 40-50 یونٹ باڈی بناتا ہے 24 گھنٹے میں. کوشش یہ کریں آپ بھی جو باہر سے انسولین لے رہے ہیں اس سے اوپر نہ جائے. اس کے 2 طریقے ہیں، ایک کاربوہائیڈریٹ لو کر دیں بالکل، اور دوسرا کھانے 2 کر دیں اور فکس کر دیں ٹائم. اس سے آپ کی اور ایکسرسائز کو 20% انسولین بچتی ہے. جب آپ ویٹ لفٹنگ کریں گے، 1-2 کلو باڈی مسل ماس بڑھائیں گے، اس سے آپ کی انسولین بہت کم ہو جائے گی. اور واک ہے یہ، اور ایچ ٹی ٹی ہے، یہ آپ نے تینوں چیزیں ملا کے کرنی. اچھا اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا کچھ لوگوں کا، تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ وہی بیزل انسولین 20 یونٹ جو ہیں وہ لینٹس ہے، لیومر ہے، وہ لگا لیں. اور دن کے ٹائم ناشتے سے پہلے آپ کیلوس ٹیبلٹ آتے ہیں 50-500 وہ لے لیں. اور ناموں سے بھی آتے ہیں، میں کیونکہ یہ لیتا ہوں اس لیے وہ 15-20 منٹ پہلے لیں بریک فاسٹ سے. اور دوسرا سیکنڈ میل سے پہلے گولی لے لیں. 70-80% ان لوگوں کا اس سے کنٹرول رہے گی. آئیڈیل 100 سے نیچے رہے گی. HbA1c 5-5.5 پہ آ جائے گا. اس کو جاری رکھنا، آپ چلتا رہے. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ 100 سے نیچے رکھیں. پھر بیزل بولس ڈوز ہے، آپ ایک بیزل ڈوز رات کو لگا لیں گے، ریگولر انسولین ناشتہ یا پہلے کھانے سے پہلے لگائیں گے، اور دوسرے کھانے 2 کھانے کیونکہ آپ نے رکھا ہے بیسٹ یہی ہے. تو اس سے پہلے انسولین لگا لیں، وہ 4 یونٹ 6 یونٹ اس کے مطابق. یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی، ٹائٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ فکس نہیں ہو سکتے کبھی بھی. آپ واک کریں گے ڈوز کم ہو جائے گا، کھانے کے اوپر ہوتا ہے زیادہ ہو جائے، تو اس لیے یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. یہ ریگولر انسولین اویلیبل ہے ہمارے یہاں، یہ ریپڈ انسولین ہے، یہ بھی اویلیبل ہے سب. اچھا کچھ لوگ پری مکس کے بارے میں کہہ رہے تھے، 30% اس میں ریگولر ہوگی، 70% لانگ ایکٹنگ ہوگی، 50-50 بھی آتی ہے، 25-75 بھی آتی ہے. یہ کوئی اچھا کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہڈ حرام مریض ہیں، کچھ کرنا نہیں چاہتے، لیبر کلاس ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان کے لیے بنائی گئی تھی کہ ایک انجیکشن صبح لگا لیں، ایک شام کو لگا لیں. لیکن اس سے کبھی بھی اچھی کنٹرول نہیں ہوئی، یاد رکھنا. کیونکہ دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ آتا ہے، اس پہ انسولین لگتی نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ان کی 8-9 رہتی ہے. تو آئیڈیل وہی ہے جو میں نے بتائی ہے، بیزل بولس لانگ ایکٹنگ اور ریگولر، بیسٹ وہی ہے. یہ کچھ لوگ کرنا چاہیں جو نہیں کر سکتے، جاب ایسے ہے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے 70-30 لگا لیں، ایک صبح لگا لیں. لیکن کیلکولیٹ کرنی پڑے گی، ہفتہ 2 ہفتے لگا کے. یا تو کھانا فکس کر دیں، پھر آپ کا ڈوز فکس ہو جائے گا. اگر کھانا فکس نہیں ہے تو پھر کبھی بھی انسولین فکس نہیں ہوگی. انسولین لگا رہے ہوں گے، آپ کا شوگر 200 نیچے نہیں آئے گی، 250 رہے گی. وہ ڈبل نقصان دے گی، شوگر بھی نقصان دے رہی ہے، انسولین بھی آپ لگا رہے ہیں وہ بھی نقصان دے رہی ہے. یہ کام نہ کریں، ایک چیز کر لیں. یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر لیں.
دوسرا یہ سے میں نے بتایا تھا یہ شارٹ ایکٹنگ ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ ہے، یہ لانگ ایکٹنگ ہے، یہ بلو والی جو ہے دیکھیں آپ بالکل اس کی پیک نہیں آتی، یہ وہ بیزل ہے، اس سے کبھی بھی ہائپو نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے آپ لگا سکتے ہیں. بیسٹ رجیم یہی ہے. یہ جو یلو والی ہے اس سے ہائپو ہوگا، جب یہ پیک آتی ہے تو شوگر ایک دم نیچے جاتی ہے، اس لیے رات کو یہ آپ لگا لیں، دن کو بھی لگا سکتے ہیں، دونوں طریقے ہیں. یہ سائٹس ہیں ناف کے گرد 1-2 انچ چھوڑ کے باقی سب جگہ، اور انجیکشن روٹیٹ کرنا ہے، آج یہاں لگایا تو کب جگہ لگایا، جگہ چینج کرتے رہیں آپ. یہ جب اٹھا کے لوگ لگاتے ہیں یہ غلط ہے، اس سے آپ مسل بھی اٹھا لیا، اس میں فیٹ آیا نہیں ہے. تو یہ صحیح طریقہ ایسے ہے، ذرا بڑا سا پوائنٹ لیں، مسل میں نہ جائے، مسل میں جائے گی تو ابزارب جلدی ہوگی، سب پین ہوگی. فیٹ میں یہ ذرا اپنے ٹائم جیسے ہم بتاتے ہیں ان کی ٹائمنگ ہے 2 سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اسی میں ابزارب ہوگی. تو یہ طریقہ، یہ پھر ڈیٹیل ہے ساری، یہ الٹرا شارٹ ایکٹنگ ہے، یہ شارٹ ایکٹنگ ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ ہے، اور یہ لانگ ایکٹنگ ہے. یہ ترتیب ہے اس کے مطابق ہے ساری، یہ جسٹ ایک نالج کے لیے ہے. تو بیسٹ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، بیزل بولس رجیم. کوشش کر کے دیکھ لیں. آئیڈیا کیا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کی شوگر 100 سے نیچے آ جائے اور HbA1c 5-5.5 سے نیچے رہے، آئیڈیل ہے. پھر آپ کو جتنی کمپلیکیشن ہیں اگر ہو چکی ہیں تو وہ ریورس ہو جائیں گی. وہ آپ لیکچر میں جا کے دیکھ لیں، میں نے پورا چارٹ دیا ہے کمپلیکیشن کا، جو برسٹین نے پچھلے 30-40 سال میں ساری بیماریاں ریورس کی ہیں. یہ آپ کے لیے تھا، ایک ٹپ ہے، دیکھ لیں، اگر سمجھ آ جائے تو کر لیں، نہیں تو پھر جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں. اچھا جی، اللہ حافظ.